انہوں نے ان کے والد کو ایک خطرناک مشن کے دوران نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید سب کچھ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس لڑکی کے اندر جو آگ جل رہی ہے وہ اس رات اپنے والد کے ادھوری مشن کو مکمل کرنے کے لیے کس حد تک جائے گی۔ Who the hell are you? خوش آمدید فرینڈز، یا پھر سے خوش آمدید ان فرینڈز کو جو پھر سے اس چینل پر آئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے چینل کی زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا ایک تبصرہ میرے لیے امید کی ایک کرن ہوتا ہے جو مجھے ہر بار کچھ نیا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی مووی کی جانب بڑھتے ہیں۔ فلم کی شروعات ایک کردار سے ہوتی ہے، نام ہے تھامسن۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ایک تربیت یافتہ پروفیشنل ہٹ مین ہے، خاموش، سنجیدہ اور حد درجے کے خطرناک۔ اس کے لیے قتل کرنا ایک فن ہے اور وہ اسے پوری مہارت سے انجام دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سنائپر رائفل ہے اور وہ نیچے موجود چند لوگوں پر نظریں گاڑے ہوئے ہے جیسے یہ سب کچھ اس کے معمول کی ڈیوٹی ہو۔ وہ مکمل سکون سے نشانہ بناتا ہے، 1، 2 اور 3، ہر گولی اپنے ہدف پر بالکل درست، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک مشین ہو جس کے دل میں کوئی احساس باقی نہ ہو۔ مگر پھر جیسے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے، ایک گولی اچانک کہیں سے آتی ہے اور اس کی ٹانگ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ نزدیکی گھاس میں چھپا ایک آدمی آخری سانسیں لیتے ہوئے جوابی وار کر چکا ہوتا ہے، مگر تھامسن گھبراتا نہیں۔ خون بہہ رہا ہے، درد شدید ہے، لیکن اس کی نظریں متزلزل نہیں ہوتی۔ وہ ایک آخری وار کرتا ہے اور اپنا مشن مکمل کرتا ہے۔ زخمی حالت میں وہ ایک پرانے ویئر ہاؤس کی طرف بڑھتا ہے جہاں خود کو سنبھالتا ہے، مرہم پٹی کرتا ہے اور کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ جب حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو وہ واپس گھر کی طرف نکلتا ہے، جو کہ زیادہ دور نہیں۔ گھر پہنچ کر ہمیں تھامسن کی اصل زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے، ایک خاموش، نرم گوشہ، اس کی بیوی روت، ایک معذور عورت جو ویل چیئر پر ہے، اور اس کی ننھی بیٹی میرینا جس کی آنکھوں میں معصومیت اور باپ کے لیے بے حد محبت چھپی ہوئی ہے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ تھامسن صرف ایک قاتل نہیں بلکہ ایک شوہر، ایک باپ اور ایک انسان بھی ہے۔ تھامسن کی ذاتی زندگی میں بھی حالات کچھ ہلکے نہیں۔ اس کے دل و دماغ پر بوجھ ہے، گھر کا بوجھ، تعلقات کا بوجھ۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ اچھا کرے، اپنے خاندان کے ساتھ باہر جائے، تھوڑا سکون کا وقت گزارے، لیکن روت وہ اس کے ساتھ نہیں۔ ان کے درمیان کچھ عرصے سے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ تھامسن کی چھوٹی سی خواہش کو وہ فوراً رد کر دیتی ہے، اس کی بجائے وہ میرینا کو لے کر سمندر کنارے چلا جاتا ہے۔ تھامسن جو باہر سے سخت اور خطرناک ہے لیکن اپنی بیٹی کے لیے دل میں ایک نرم سا گوشہ رکھتا ہے۔ وہ میرینا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بیچ پر وہ ریت میں کچھ کھودنے لگتا ہے جو بظاہر کچھ عجیب سا منظر ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک ایک پرانی بوتل نکالتا ہے جس کے اندر ایک پرچی بند ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے تھامسن سے رابطہ کیا ہے ایک قاتلانہ مشن کے لیے۔ کافی سنسنی خیز چیز ہے۔ وقت کافی گزر چکا ہوتا ہے۔ تھامسن میرینا کو واپس گھر لے جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی روت ہوش میں آ جاتی ہے کہ وہ اتنی دیر کہاں تھے۔ تھامسن کچھ نہیں کہتا، بس اسے بولنے دیتا ہے، چپ رہتا ہے، شاید شرمندہ بھی ہو۔ اگلے دن میرینا اپنی دوست فریا کے ساتھ کنارے پر کھیل رہی ہوتی ہے، تبھی ان کی نظر ایک عجیب مشکوک سے شخص پر پڑتی ہے۔ فریا بہادر ہوتی ہے، آگے بڑھ کر پوچھتی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص الجھن میں لگتا ہے، کچھ کہے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن میرینا کی نظر پھر اپنے والد پر پڑتی ہے جو دوبارہ اسی جگہ ریت میں کھود رہا ہوتا ہے۔ تھامسن کے جانے کے بعد میرینا اور فریا دوبارہ وہاں جا کر کھودتی ہیں اور وہی بوتل دوبارہ نکالتی ہیں۔ اس مرتبہ انتہائی چالاکی سے وہ پرچی کی تصویر لیتے ہیں جس میں ایک خفیہ کوڈ ہوتا ہے۔ اگلے دن تھامسن میرینا کو فائرنگ سکھا رہا ہوتا ہے۔ سنجیدہ ماحول میں وہ اسے سکھا رہا ہے کہ بندوق کیسے سنبھالی جاتی ہے، نشانہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ شروع میں میرینا کی کارکردگی خراب ہوتی ہے، سب نشانے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن تھامسن اسے ہمت دلاتا ہے اور جلد ہی وہ ہدف کو مارنے لگتی ہے۔ میرینا حیرت سے پوچھتی ہے، آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں سکھا رہے ہیں؟ تھامسن صرف اتنا کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو خود کو بچانا آنا چاہیے۔ ادھر اسکول میں میرینا اور فریا وہ تصویر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پیغام دراصل ایک قتل کا آرڈر ہوتا ہے اور ہدف ہے ایک شخص، مارٹن ملر، پتہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ میرینا کو کچھ علم نہیں کہ اس کا باپ اصل میں ایک ہٹ مین ہے۔ اسے لگتا ہے شاید یہ کسی کا مذاق ہے،
شام کو میرینا گھر آتی ہے اور ماں باپ کی زوردار لڑائی سن لیتی ہے۔ اس بار بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ روتھ تھامسن کو گھر سے نکال دیتی ہے، صاف کہتی ہے اب واپس مت آنا۔ میرینا ٹوٹ جاتی ہے اور رو پڑتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین الگ ہوں۔ اگلی صبح تھامسن میرینا کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ راستے میں وہ اس سے دل سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا خیال رکھنا میرینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن یاد رکھنا میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرینا خاموش رہتی ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ تھامسن پھر نکلتا ہے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے۔ منزل ہے ایک گھوڑوں کا فارم جہاں مارٹن ملر ایک بڑا ڈرگ باس اپنے محافظوں کے ساتھ موجود ہے۔ مارٹن فارم پہنچتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اپنے گھوڑوں کو دیکھنے، لیکن تھامسن پہلے ہی وہاں چھپا بیٹھا ہے، تیار، خاموش اور مہلک۔ موقع ملتے ہی وہ مارٹن کو مار دیتا ہے، اس کے محافظوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر باہر مارٹن کے مزید آدمی ہوتے ہیں اور وہاں شدید فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ گولیاں چلتی ہیں اور ہر طرف افراتفری۔ تھامسن دوبارہ زخمی ہوتا ہے، ایک گولی پیٹ میں جبکہ دوسرا ٹانگ میں لگتی ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا، سب کو ایک ایک کر کے گرا دیتا ہے۔ زخمی مگر زندہ وہ گاڑی کی طرف دوڑتا ہے، مگر جیسے ہی پہنچتا ہے اچانک ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے۔ گاڑی کی لائٹس آن، ہوا میں تناؤ، اور اب کہانی ایک نیا موڑ لینے کو ہے۔ پولیس آفیسر تھامسن سے سوالات پر سوالات کر رہا ہے، گاڑی پر نمبر پلیٹ کیوں نہیں؟ یہ ویران جگہ پر اتنی مشکوک حالت میں کیوں کھڑی ہے؟ تھامسن زخمی ہے مگر حاضر دماغ ہوتا ہے، فوراً ایک کہانی گھڑتا ہے، کسی نے میری گاڑی کی پلیٹ چرا لی ہے، میں ان کا پیچھا کر رہا تھا، وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ خوش قسمتی سے پولیس آفیسر کو تھامسن کی بات پر یقین آ جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن تھامسن کی حالت بگڑ چکی ہے، خون بہہ رہا ہے، بدن لرز رہا ہے اور وہ بمشکل ہوش میں ہے، مگر راستے میں اس کی آنکھیں جھپکنے لگتی ہیں، نظریں دھندلا جاتی ہیں، زندگی ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہوتی ہے۔ اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے کہ میرینا اسی بیچ پر آئی ہے جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ وہ گم سم بیٹھی ہے، ماں باپ کی علیحدگی کا صدمہ آنکھوں میں تیرتا ہے۔ گھر جاتے ہوئے اس کی نظر جنگل کے کنارے کھڑی ایک چھپی ہوئی کار پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ اس کی پاپا کی گاڑی ہے، جہاں وہ تھامسن کو پاتی ہے جس کی سانسیں اب بند ہو چکی ہیں۔ میرینا ٹوٹ جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، پھر فوراً فریا کو فون کرتی ہے۔ فریا پہنچتی ہے، منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے، مگر میرینا صاف انکار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے پاپا کا انجام ایسا ہو، ہمیں انہیں عزت کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ دونوں لڑکیاں مل کر ایک گڑھا کھودتی ہیں۔ میرینا خود اپنے والد کو مٹی کے حوالے کرتی ہے، وہ فریا کو گلے لگاتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے، تم نہ ہوتی تو میں یہ کبھی نہ کر پاتی۔ اب رات کے سماعت دکھایا جاتا ہے جہاں میرینا خاموشی سے واپس آتی ہے، ماں سے کچھ نہیں کہتی، لیکن رات کو وہ اپنی ماں سے سوال کرتی ہے، ماما پاپا اصل میں کیا کرتے تھے؟ کیا اس کی دشمن تھے؟ روتھ کا دل بوجھ سے ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ آخر کار سب کچھ بتا دیتی ہے، تمہارے پاپا ایک ہٹ مین تھے، انہوں نے زندگی میں بہت سے دشمن بنائے، ایک بار انہی میں سے کسی نے مجھ پر گولی چلائی، اسی لیے میں آج ویل چیئر پر ہوں۔ روتھ کا دل ابھی بھی زخم خوردہ ہے، وہ تھامسن کو ساری تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ میرینا کی آنکھوں میں سب کچھ صاف ہونے لگتا ہے، پاپا کیوں ہمیشہ خاموش رہے اور ماما کی نفرت کیوں کبھی کم نہ ہوئی؟ اب دکھایا جاتا ہے کہ میرینا پاپا کی فون کو کھولتی ہے، ایک میسج پاپ اپ ہوتا ہے، بوتل کے اندر رکھا کاغذ نکالنا مت بھولنا، وہی اصل ہدایت ہے۔ میرینا فوراً بیچ کی طرف دوڑتی ہے، وہی جگہ وہی کھدائی، اور بوتل دوبارہ ہاتھ آتی ہے، بوتل میں بند کاغذ، مکمل کوڈ، ساتھ میں ایک باکس جو رقم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ پاپا کی اگلی ڈیل کی قیمت تھی۔ میرینا گھبرا جاتی ہے، اکیلی کچھ کرنا نہیں چاہتی، وہ فوراً فریا کو بلاتی ہے اور دونوں تھامسن کے ویئر ہاؤس پہنچتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر میرینا دنگ رہ جاتی ہے، ہر طرف اسلحہ، گولیاں، بندوقیں، جیسے چھوٹا سا جنگ کا میدان ہو۔ وہ فریا کو وہ کوڈ والا پیغام دکھاتی ہے، التجا کرتی ہے، براہ کرم اسے پڑھو، مجھے سمجھاؤ۔ فریا فوراً کام پر لگ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد راز کھل جاتا ہے، اصل میں یہ اگلا ٹارگٹ تھا، ایک شخص اولیگ، پتہ بھی واضح لکھا تھا۔ دکھایا جاتا ہے کہ میرینا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاپا کی جگہ لے گی، اس مشن کو مکمل کرے گی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہیں، خود کو اولیگ کی بھتیجی ظاہر کرتی ہے،
ओलेग उसे देखकर हैरान होता है लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करता। अचानक मेरिना बंदूक निकालती है और नुक्ता चीनी के साथ ओलेग को गोली मार देती है। बस इसी लम्हे वो अपने बाप की राह पर चल पड़ती है। एक खामोश सर्द खून कातिल। ओलेग के मरने की तस्दीक के बाद मेरिना पुरसुकून अंदाज में बाहर निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब घर का समा दिखाया जाता है जहाँ रूथ गुस्से में पूछती है कहाँ रह गई थी। मेरिना बेहद ठंडे लहजे में खामोश मुस्कुराहट के साथ माँ को दवा और नकद रकम देती है। ये पापा की तरफ से है। रूथ का चेहरा एकदम पुरसुकून हो जाता है, गोया थॉमसन की गैर मौजूदगी में भी उसका साया अभी तक उनके इर्द गिर्द है। दिखाया जाता है कि वही पुरइसरार आदमी पो, जिसे मेरिना और फरिया पहले भी देख चुकी थी, फिर से बीच पर आता है। अब भी यही समझ रहा है कि थॉमसन जिंदा है। वो बोतल में एक नया पैगाम रखता है, रेत में दफन करता है और चुपचाप वापस चला जाता है। वो दरअसल थॉमसन का पुराना हैंडलर था। 3 दिन में एक बार आता है और नए टारगेट की हिदायत छोड़ जाता है। जैसे ही वो गया मेरिना वहाँ पहुंची और बोतल निकाल ली। इस बार बगैर फरिया की मदद लिए मेरिना ने खुद कोड पढ़ने की कोशिश की और हैरत अंगेज तौर पर वो कामयाब हो गई। मेरिना ने नया हदफ तलाश कर लिया था। सिनेमा हॉल में दाखिल हुई मगर फिल्म देखने नहीं आई थी। उसका टारगेट सामने वाली कतार में तन्हा बैठा था। खामोशी से माहिराना अंदाज में मेरिना ने निशाना लगाया और गायब हो गई, बिल्कुल एक प्रोफेशनल कातिल की तरह। मेरिना फिर वेयर हाउस पहुंची। वहाँ फरिया पहले से मौजूद थी। फरिया हैरत से पूछती है कहाँ थी तुम? तू तो रात को अकेली बाहर जाती ही नहीं। मेरिना खामोश नहीं रहती, सब कुछ बता देती है। मैंने पापा का काम संभाल लिया है। मैं अब वही कर रही हूँ जो वो करते थे। फरिया चौंक जाती है मगर डरने या रोकने के बजाय खामोश एतमाद के साथ कहती है जो भी हो मैं तेरे साथ हूँ। जब भी बैकअप चाहिए हो मुझे बुला लेना। अब दिखाया जाता है कि मेरिना साहिल पर पहुँचती है और एक और बोतल निकालती है, कोड पढ़ती है और समझ जाती है और इस बार फरिया इसके साथ जाती है। मेरिना ने फरिया को गाड़ी में रहने को कहा, ये मैं खुद संभाल लूंगी। दरवाजा खटखटाती है। एक खातून बाहर आती है और मुस्कुराती है। ओह, तुम केल की गर्लफ्रेंड हो ना? मेरिना घबरा कर बंदूक निकालती है, फायर करती है मगर निशाना छूट जाती है। घर में हंगामा बर्पा हो जाता है। खातून का बेटा केल मेरिना का पीछा करता है। मेरिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बचाव की कोई राह नहीं। मेरिना बेबस होकर गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता वो कौन थी। मैं सिर्फ एक लिस्ट फॉलो कर रही हूँ, मेरे पापा का पुराना काम, बस उसे पूरा कर रही हूँ। केल उलझन में होता है लेकिन नरम लहजे में कहता है, देखो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन दोबारा आई ना तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरिना थकी, शर्मिंदा और जख्मी दिल से निकल जाती है। वहीं पो के अड्डे पर सूरत हाल बिगड़ चुकी है। पो का बॉस बर्ट गुस्से में पागल हो रहा है। वो औरत जिंदा है। थॉमसन ने कभी ऐसी गलती नहीं की। पता लगाओ ये सब गड़बड़ कौन कर रहा है। पो पर दबाव है, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि असल में थॉमसन मर चुका है। दिखाया जाता है कि पो फिर से बीच पर आता है अपना एक मामूली सा पैगाम दफन करने, लेकिन इस बार वो दूर नहीं जाता। छुपकर देखता है कि कौन आता है और तब वो देखता है कि एक नौजवान लड़की मेरिना आकर बोतल निकालती है। वो हैरान रह जाता है। उसकी नजरें बोल रही होती हैं कि ये लड़की कौन है और थॉमसन कहाँ है। मेरिना अपना नया मिशन ले चुकी है। तहखाने में छुपी होती है, हदफ का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है मेरिना बगैर हिचकिचाए गोली मार देती है और भाग जाती है, किसी को देखने भी नहीं देती। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगती है अचानक पो उसका रास्ता रोक लेता है। मेरिना का चेहरा जर्द पड़ जाता है। अब मामला हाथ से निकलता दिख रहा है मगर उस लम्हे अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, हाथ हटाओ उससे। फरिया आ चुकी होती है। अंधेरे में गोलियों की तेज आवाजें गूंजती हैं। फरिया ने मेरिना को बचाने की कोशिश की लेकिन एक गोली आकर उसके बाजू में लगती है। खुशकिस्मती से फरिया बच जाती है और जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचा दी जाती है। मेरिना के चेहरे पर गुस्सा, दुख और इंतकाम एक साथ उभर आते हैं। अब रात का समा दिखाया जाता है जहां मेरिना छुप कर बैठी है। अचानक बाहर से रूथ की आवाज आती है, मेरिना बाहर कोई है। रूथ खिड़की से झांकती है। एक औरत जमीन पर रेंग रही है, जैसे जख्मी हो या कुछ और। मेरिना चौंक जाती है। वो औरत दरअसल पो के बंदों में से एक थी और उसके पीछे एक पूरी स्क्वाड तैयार खड़ी थी मेरिना को हमेशा के लिए खत्म करने। एक शदीद गन फाइट शुरू हो जाती है मगर मेरिना अब डरी हुई बच्ची नहीं रहती। उसके अंदर थॉमसन का कातिल खून जाग चुका होता है
لیکن پھر پو خود آ جاتا ہے اور اس بار وہ روت کو پکڑ لیتا ہے۔ گن روت کے سر پر رکھ کر چلاتا ہے، میرینا اگر اپنی ماں کی جان چاہتی ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ میرینا کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پھر وہ غرا کر کہتی ہے میں تھامسن کی بیٹی ہوں، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلاتی ہے سیدھا پو کے ماتھے پر۔ وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سورج نکل رہا ہے مگر فضا میں عجیب سکون ہے۔ میرینا اور اس کی ماں پو اور اس کے لوگوں کی لاشیں دفن کر رہی ہیں۔ روت میرینا کی طرف دیکھتی ہے آنکھوں میں فخر اور سکون سے۔ شام کو میرینا اپنے باپ کے قاتل کو آخر کار ڈھونڈ نکالتی ہے۔ سامنے وہ شخص کھڑا ہے۔ تم تھامسن کی بیٹی ہو؟ میرینا خاموشی سے بندوق نکالتی ہے مگر سینے پر نہیں۔ وہ اس کے دونوں گھٹنے چلنی کر دیتی ہے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپتا ہے۔ میرینا اس کے قریب آ جاتی ہے اور سرد لہجے میں کہتی ہے قتل تو آسان انتقام ہوتا ہے، تم اب زندہ رہو گے اسی تکلیف میں جیسے میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔